لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے، قرآن پاک وہ کلام ہے جس کو اگر اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ پہاڑ قرآن کی خشیت، قرآن کے جلال اور اس کی روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کسی عام انسان کا یہ کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام رب العالمین کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے کس کے ذریعے سے نازل کیا؟ نزل بہ الروح الامین، اللہ نے اس قرآن پاک کو روح الامین یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کیا۔ جبرائیل امین وہ فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار، جس کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، جو تمام فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کہلاتا ہے، تمام فرشتوں کا سردار کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ نزل بہ الروح الامین، کس پر نازل کیا؟ اللہ کا خود ارشاد ہے، علی قلبک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاکیزہ اور اتنا مقدس اور اتنا مضبوط بنایا کہ اس پاک کلام کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا اور آپ نے اس کو برداشت کیا، اس کا تحمل کیا، جس کو پہاڑ تحمل نہیں کر سکتا تھا، جس کو زمین جس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا، جس کا آسمان تحمل نہیں کر سکتا تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس کا تحمل کیا، اس کو برداشت کیا۔ علی قلبک، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرائے، تاکہ لوگوں کو ڈر سنائے جہنم کا، جہنم کی عذاب کا، اللہ کا ڈر ان کو سنائے تاکہ لوگ ڈریں اور ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نہ کریں۔ لتکون من المنذرین، اللہ نے ڈر سنانے کے لیے اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ کس زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا؟ اللہ خود فرما رہا، بلسان عربی مبین، اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان وہ زبان ہے جو پسندیدہ زبان ہے، تمام فصیح و بلیغ زبانوں میں سب سے فصیح زبان عربی زبان ہے۔ وہ زبان ہے جو جنت والوں کی زبان ہے۔ عربی زبان وہ زبان ہے جو فرشتوں کی زبان ہے۔ عربی زبان وہ زبان ہے جو نبیوں کی زبان ہے۔ عربی زبان وہ زبان ہے جو مرنے کے بعد ہر کسی کی وہ زبان ہو جائے گی۔ اللہ نے اس پاک کلام کو عربی زبان میں نازل کیا، بلسان عربی مبین، اللہ نے عربی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور پھر اس کتاب کا تذکرہ پچھلی ساری کتابوں کے اندر ہے، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی، اور جتنے آسمانی صحیفے اللہ نے نازل کیے ان تمام صحیفوں میں اس قرآن کا تذکرہ ہے۔
پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کی بہت سی اہم باتوں کو قرآن پاک کے اندر جمع کر دیا۔ عرب کے اندر شاعری کرتے تھے عربی کے اندر۔ اس زمانے میں بہت بڑا ایک شاعر تھا جس کا نام امرؤ القیس کہا گیا۔ امرؤ القیس بہت فصیح عربی بولتا تھا اور فصیح عربی میں شاعری کرتا تھا۔ امرؤ القیس کی ایک بہن تھی، وہ اپنے بھائی کے اشعار کو پڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے بھائی کے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہ بول سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، میرا بھائی کا جو کلام ہے وہ کلام بہت عمدہ۔ اور واقعی امرؤ القیس اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا اور بہت بڑا فصیح عربی بولتا تھا، عربی میں شاعری کرتا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس سورہ کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس سورہ کے اندر کیا کہا گیا ہے اور اس سورہ کا کیا انداز ہے۔ چنانچہ یہ سورہ نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی سے کہا کہ اس کو کہیں پر لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ آویزاں کر دو، اس کو لگا دو۔ چنانچہ کاتب وحی نے اس سورہ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے نمازوں کے اندر، اس کو خانہ کعبہ کے گیٹ پر لگا دیا گیا۔ جب اس آیت پر امرؤ القیس کی بہن کی نظر پڑی، جو خود فصیح عربی بولتی تھی اور اپنے بھائی کے کلام کی تعریف کیا کرتی تھی، جب یہ سورہ کو پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ کلام تو بہت عمدہ کلام ہے، اس کلام کے اندر تو فصاحت و بلاغت ہے، یہ ہمارے بھائی کے کلام سے بہتر، کہیں بہتر کلام ہے، میرا بھائی اتنا اچھا کلام نہیں کہتا، اور اس کے بعد سے اپنے بھائی کے کلام کو، شاعری کو پڑھنا چھوڑ دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ قرآن پاک جس کو ہم تراویح کے اندر سنتے ہیں، جس کو ہم تنہائی میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلب پر اور ہمارے ذہن و دماغ کو اتنا مضبوط بنایا کہ ہم اس کا تحمل کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ایک بات پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اس کو ہدایت کہا ہے، ہدایت کا چشمہ کہا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، اس عدالت کے اندر اللہ کے پاس دعوت پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہماری قوم کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اے اللہ ہماری قوم کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ عدالت اللہ کی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقدمہ دائر کریں گے، یا اس پر جبرائیل امین اس پہ گواہ ہوں گے۔ اس وقت کیا ہمارے ساتھ حالات آئیں گے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے فیصلہ فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے اختتام کے بعد بھی زندگی کا معمول ہو کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کو پڑھتے رہیں۔ کل قیامت میں ہمارا نام اس لسٹ میں نہ آئے کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا، یہ شخص قرآن سے دور رہا کرتا تھا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے اس کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اور دوسرا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا بھی ہے، یعنی قرآن کو پڑھے بھی اور سمجھ کے پڑھے، یہ معمول ہماری زندگی کا ہونا چاہیے۔ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے
جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ پڑھیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ویسے ہی یہ قرآن پاک اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، یہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، دنیا کی جتنی چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو فنا ہو جانا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کو مٹ جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، باقی رہنے والی چیز اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب جن کا تعلق قرآن پاک سے ہوگا، اور جن کو محبت قرآن پاک سے ہوگا، اور جو قرآن پاک کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، تو یقین جانیے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس یہ قرآن پاک سفارشی ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہمارے لیے دو سفارشی ہوں گے، ایک روزہ اور دوسرا قرآن پاک۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے آپ کی خاطر دن بھر بھوکا رہا، جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ راتوں میں جاگ کر کے قیام اللیل کرتا تھا، تراویح میں قرآن کو سنتا تھا، تراویح میں قرآن کو سناتا تھا، اے اللہ تنہائی میں قرآن کو پڑھتا تھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ سفارش قبول کر لیجئے اور اس کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے سفارش کو قبول فرمائے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ باتیں قرآن سے متعلق تھی۔ اب دوسرا موضوع جو میں نے تلاوت کی، انا انزلناہ، مکمل سورہ پڑھا تھا میں، سورہ قدر کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا اور قرآن کا تعلق گہرا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا، آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو اس وقت نازل کیا تھا، ایک واقعہ ہے، میں بولنا بھول گیا تھا، میں حضور صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سے بیان کیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دن بھر اللہ کے راستوں میں جہاد کرتا تھا اور رات میں عبادت کیا کرتا تھا۔ 83 سال تک وہ شخص مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا۔ دوسرا واقعہ یہی ہے، معنی یہی بات ہے کہ دن بھر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور رات کے اندر بھی۔ تو مسلسل 83 سال تک ایک شخص بنی اسرائیل کا اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ تو صحابہ یہ سن کر کے تعجب میں پڑ گئے اور حیران ہوئے، کہا حضور سے کہ ہم لوگوں کی عمر تو بہت مختصر ہوتی ہے، 50-60 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ہم کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اتنی لمبی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر قرآن کا یہ سورہ یہ نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 سال سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو انسان ایک رات میں عبادت کر لے گا تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے 83 سال تک اللہ کی عبادت کر لیا۔ ہماری عبادت مختصر ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طویل کر کے بتائے گا۔ عبادت ہم مختصر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، اور وہ سلامتی کی رات ہے،
پوری رات سلامتی کے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ صحابہ کو شب قدر کی خوشخبری سنا دے کہ کون سی رات میں شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا تعین کر دیا تھا، بتا دیا تھا، چونکہ شب قدر طاق رواتیں وہ 5 راتیں ہوتی ہیں، 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 کی شب، 29 کی شب۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کا تعین کر دیا تھا کہ فلاں رات میں شب قدر ہے۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان نکلے تو دیکھا کہ آپس میں 2 مسلمان جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے حضور کے ذہن سے شب قدر کا تعین نکال لیا، بھلا دیا۔ حضور آگے بڑھے اور صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں شب قدر کی تعین کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے، لڑائی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اب اس شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ہی رات میں تلاش کرتے ہیں، 27 کی شب ہم تلاش کرتے ہیں، بقیہ 21 کی شب اور 23 کی شب تو ہم بھلا دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی طاق رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، ان 5 راتوں میں جاگ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ طاق راتوں میں عمل جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ اجتماعی طور پر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، ہمیں انفرادی طور پر نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور انفرادی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، انفرادی طور پر توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبہ استغفار جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اسی طریقے سے زندگی میں فرض نمازیں چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کرنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو آپ یاد کر کے جو نمازیں چھوٹ گئی ہے، عام طور پر فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم نمازوں کو یاد کر کر کے ان اوقات میں، اس وقت میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان وقتوں میں ان نمازوں کو یاد کر کے قضا کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، دوسرا یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تیسرا یہ ہے کہ توبہ استغفار کریں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ قضائے عمری پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ کام کرنے کے ہیں، صرف بیٹھ کر کے وقت گزاری کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم سو جائیں۔ اگر جاگنے کا ارادہ ہے تو ہم ان کاموں کو ضرور کریں۔ میں کچھ باتیں نوٹ کر کے رکھا ہوں آپ کے لیے، تو اسی طریقے سے طاق راتوں کے اندر خوب عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ 10 سال مدینہ منورہ میں، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، تو وہاں پر 10 سال ان راتوں میں عبادت کرنے کا خود بھی اہتمام کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، آپ سے کوئی گناہ ثبت نہیں ہوا، آپ بہت معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود ان راتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، جاگتے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر اس رات میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ محترم حضرات، ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، اس رات میں خصوصاً ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ ایک قصاب کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک قصاب کو ایک خاتون سے عشق ہو گیا تھا، وہ ایک دن اس خاتون کے پیچھے جا رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم اللہ سے ڈرو، اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار ذہن کے اندر ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے،
اس خاتون کی یہ بات، اے اللہ کے بندے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات اس کے دل پہ لگی اور وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ پلٹتے ہی سچی توبہ کیا۔ راستے سے جا رہا تھا تو اس زمانے کے ایک نبی تھے، تو ان نبی کا قاصد بھی جا رہا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے قاصد ہو اور تم میرے لیے دعا کر دو، میں گنہگار ہوں، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آج میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں جا رہا تھا تو دیکھا کہ اچانک دھوپ بہت تیز تھی، گرمی کا موسم تھا، تو اچانک اس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا۔ ایک اللہ کا قاصد، اللہ کے نبی کا قاصد ہے، اور ایک شخص گنہگار ہے جو زندگی بھر گناہ کرتا تھا، دونوں جا رہے ہیں ساتھ میں، اور اوپر سے بادل سایہ کر گیا۔ آگے جاتے جاتے جب ایک راستے پہ آئے جہاں سے ان کو دائنی طرف جانا تھا اور ایک کو بائیں طرف، راستے کٹ گئے تھے۔ راستے جب کٹ گئے تو جو قصاب، جو گنہگار تھا، بائیں طرف گیا تو یہ اللہ کے نبی کا قاصد دیکھا کہ بادل اس کے سر پہ منڈلا رہا اور اس کو سائے کیے ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے آیا، کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بادل جو اب تک ہم دونوں کے سر پہ سائے کیے ہوا تھا، یہاں سے راستہ کٹنے کی وجہ سے اب تمہارے سر کے اوپر سائے کیے ہوا، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ گنہگار شخص، اس کے آنکھوں سے آنسو آیا اور کہا کہ آج بھی میں گناہ کی نیت سے نکلا تھا، آج بھی گناہ کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اس خاتون نے کہا کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو ہے اللہ کے بندے۔ تو یہ بات میرے دل پہ اثر کی، میں نے دل سے توبہ کیا کہ آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سر پر بادل منڈلا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ کتنا بڑا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، انسان سچے دل سے گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ایسے لکھا ہے، زندگی میں 20 سال اللہ کی عبادت کیا، ابتداءً 20 سال اللہ کی عبادت کیا، پھر اس کے بعد 20 سال مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ 40 سال کا جب وہ ہو گیا تو اس سے زیادہ ہی کا، تو ایک دن اس نے آئینے پہ اپنی نظر ڈالی، اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، تو اس کو نظر پڑ گئی کہ اس کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ اس کو بڑا احساس ہوا، کہا کہ میں 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، کیا اللہ اب مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ اپنے آپ کو، وہ اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اپنے آپ کو ندامت کی طرف بھاگا اور یہ اپنے آپ کو پکارا اور کہا کیا 20 سال تک میں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ اللہ اب بھی مجھے معاف کر دے گا میرے گناہوں کو؟ سو گیا، نیند آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خواب کے اندر بتا رہے تھے، اے میرے بندے، جب تو 20 سال تک عبادت کرتا رہا تو میں تم کو اپنے قریب رکھا، اور جب تم 20 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا تو میں نے تمہیں مہلت دی۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ جب کا جب اس کو سزا نہیں دیتا ہے، جب کا جب اس کو کسی عذاب پر مبتلا نہیں کرتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے بندے، جب تم 20 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا تو میں تمہیں ڈھیل دیتا رہا، مہلت دیتا رہا۔ اب اگر تو توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، تو میں تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا، تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، بڑے سے بڑے گنہگاروں کی گناہ کو اللہ معاف کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو نادم رکھے اللہ کے سامنے، شرمندہ ہو جب بھی گناہ ہو جائے، انسان ہے، گناہ ہوگا، ہونا ہی ہے۔ جب گناہ ہم سے ہو جائے تو ہم شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرے گا۔ ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اب تو ہماری خیر نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، اب وہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ ماہ مقدس نصیب ہوا اور اس ماہ مقدس کی قدر کرتے ہوئے روزے کا، تراویح کا، نمازوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہر کسی پر گزر جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ غریب ہے تو غریبی میں وقت گزر جاتا ہے، امیر ہے تو اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی اللہ کو راضی کرنے والا نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کرتے کرتے اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے تو برائی کرتے کرتے وقت گزرتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے اور ہم کو ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ وقت تمہارا بھی گزر گیا اور وقت اس کا بھی گزرا جو اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کا اہتمام کیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی قدر کی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کو پا کر کے روزوں کا اہتمام کیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں تراویح کا اہتمام کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے دن تراویح شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد آج تراویح ختم ہو گیا ہے۔ رفتہ رفتہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے گئے، تراویح کا اختتام ہوا، قرآن مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم کبھی پیدا ہوئے تھے، آج 40 سال کے، 30 سال، 50 سال کی عمر کو پا گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے جو ایام ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم قبر سے اور موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے تراویح کا آغاز ہوا تھا آج ختم ہوا، ویسے ہی ہماری زندگی کا آغاز ہوا ایک دن آیا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا اس اعمال سے اللہ راضی ہے؟ ہم 40 سال کے ہو گئے، ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کیسے کیسے اعمال کیے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ عید کے دن مسلمان عیدگاہ میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد کس کو دینا، کس بات کی دینا ہے؟ اگر ہم نے پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا ہے، عبادت کیا ہے، تو ہمارے لیے مبارکباد دینا، مبارکباد لینا، خوشی کا اظہار کرنا، عید کا جو دن آئے گا وہ اسی بات کا اظہار ہوگا، اسی خوشی کا اظہار ہوگا کہ اللہ کے فضل سے مکمل مہینے ہم نے عبادت میں گزارے اور اسی طریقے سے ہم نے پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بشر جعفی شباب و کباب کے اندر رہا کرتے تھے، ہمیشہ وہ گناہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر کہ اللہ والے ان کے پاس سے گزرے تو وہاں پر رکا اور پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بشر جعفی شباب و کباب کا دور چلا رہا ہے اور اپنے کام میں مگن ہے۔ تو پوچھا کہ یہ شخص آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آزاد ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ واقعی یہ شخص آزاد ہے، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔ واقعی یہ شخص آزاد ہے، اگر یہ اللہ کا غلام ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا۔ یہ بات بشر جعفی کے کانوں تک پہنچی، وہ اس کا دل ہل گیا، باہر نکلا، اس اللہ والے سے پوچھا کہ آپ نے ابھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو؟ اگر آزاد ہو تو واقعی تم اللہ کے احکام سے آزاد ہو، اللہ کا ڈر خوف تمہارے اندر نہیں ہے۔ اگر تم غلام ہو اللہ کا تو تم یہ کام نہیں کرتے، یہ شباب و کباب کی محفلیں نہیں جماتے۔ یہ بات اس کے دل پر ایسی اثر کی کہ وہ شخص وہاں سے نکلا اور ایسا توبہ کیا اس اللہ والے کے ہاتھ پر کہ وہ اس وقت کے ولیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔
ولیوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جب نام آتا ہے تو اس میں بشر حافی کا نام ضرور آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، واقعات کی روشنی میں بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایک عورت کا بیٹا انتقال کر گیا تو وہ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اللہ والے کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، صبر نہیں آ رہا ہے، میرے بیٹے کا دیدار بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ ہر گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، ہر گھر میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہوا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا گزر گیا، میرا اس کو دیدار نہیں ہو سکا، میں کیا کروں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس گھر سے پانی لے کر کے آؤ۔ ایک کٹورا دیا، اس کٹورے میں اس گھر سے پانی لے کر کے آؤ جس گھر میں کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ اس گھر سے پانی لے کر کے آؤ جس گھر میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہو۔ وہ خاتون گئی اور جانے کے بعد ہر گھر میں جہاں تک ممکن ہوا گئی، جا کر کے لوگوں سے کہا کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا؟ کہا کہ ہاں، دادا کا انتقال ہوا اور دادا کا انتقال ہوا۔ کسی اور گھر میں گئی، کسی کا انتقال وہاں ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر بتانا یہ ہے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ رات دن اس چیز کو دیکھتے ہیں، مردوں کو کفن پہناتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، قبر تک اتارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کی فکر سے دور ہیں۔ آخرت کی فکر سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، موت کا ڈر، قبر کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، خوف بالکل نہیں ہے۔ تو وہ خاتون آ کر کے بولی کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہی تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں کہ ہر گھر میں یہ موت کا واقعہ پیش آتا ہے، ہر کسی کو موت آنا ہے۔ تمہارے بیٹے کو بھی موت آ چکا ہے، اس لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ تو وہاں سے وہ خاتون واپس چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، پیغام ہے کہ ہمیں بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنے لوگ آپ کی اس مسجد میں گزشتہ سال رمضان میں موجود تھے، آج نہیں ہے؟ کتنے لوگ؟ یہ مشاہدہ مجھے ہمیشہ ہوتا رہا اپنی مسجد کے اندر۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال آپ کی اس مسجد میں، آپ کی تراویح میں، آپ کی افطار میں، آپ کے جلسے میں موجود رہے ہوں گے، آج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو کتنے لوگ ہوں گے جو آئندہ اس رمضان کو نہیں پا سکتے ہیں، رمضان تک حیات سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے۔ میں ایک آخری بات تھوڑا تفصیلی ہے، میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تھوڑا اطمینان سے آپ ماحول بنا کر رکھیے، انشاءاللہ باتیں اچھی لگے گی آپ کو۔ ایک اور واقعہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت شفیع بلخی اور ان کے شاگرد حاتم اعصم، شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کے شاگرد حاتم اعصم اپنے استاد کے پاس 33 سال تک گزارے، 33 سال ان کے پاس رہے۔ 33 سال ہونے کے بعد استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم نے 33 سال میں کیا سیکھا؟ تو شاگرد نے جواب دیا، حاتم اعصم، کہ میں 33 سال میں آپ سے 8 باتیں سیکھا۔ استاد نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا کہ 33 سال میں اور صرف 8 باتیں تم سیکھے؟ اچھا بتاؤ کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو تم سیکھے ہو 33 سال میں؟ تو شاگرد سنایا، کہا کہ پہلی بات یہ کہ میں نے نیکیوں سے محبت کرنا سیکھا، نیکیوں سے محبت کرنا سیکھا۔ لوگ اولاد سے محبت کرتے ہیں، لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، لوگ جائیداد سے محبت کرتے ہیں، کوٹھی اور بنگلہ سے محبت کرتے ہیں، خاندان کے افراد سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے نیکیوں سے محبت کیا، اس لیے کہ یہ جو
چیزیں ہیں نیکی کے علاوہ، اولاد ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، یہ صرف میرے قبر تک کام آنے والی ہے، صرف قبر تک۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت میں پیش رہتے ہیں، یہ ساری محبتیں صرف قبر تک کام آنے والی ہے، قبر کے بعد یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ قبر میں کام آنے والی جو چیز ہے وہ ہے نیکیاں، اعمال صالحہ۔ میں نے نیکیوں سے محبت کیا ہے۔ بہت سبق آموز واقعہ ہے یہ، انسان اس پر غور کر لے تو کبھی بھی نیکی کرنا نہیں چھوڑے گا۔ کام آنے والی چیز اعمال صالحہ، کام آنے والی چیز نیکیاں، کام آنے والی چیز ہمارے یہ نماز ہے، کام آنے والی چیز قرآن کی تلاوت ہے، کام آنے والی چیز ذکر و اذکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز میں نے یہ سیکھا کہ محبت اعمال صالحہ سے کی جائے، محبت نیکیوں سے کی جائے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پہ کہا کہ میں خواہشات سے بچتا رہا۔ کہا کہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پاک کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ خواہشات سے بچتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے بچنا ایک اچھی علامت ہے، اچھی چیز ہے۔ دنیا کے سارے لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خواہشات میں ہے کہ ہمارے پاس بنگلہ ہو جائے، پیسے ہو جائے، دولت ہو جائے، بیوی بچے زیادہ ہو جائے، یہ ساری خواہشات ہیں۔ کہا کہ میں ہمیشہ خواہشات سے بچتا رہا۔ آج ہر کوئی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ خواہشات ایسی چیز ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی ہے، خواہشات امیروں کی پوری نہیں ہوئی ہے، اور ضرورت غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت پوری کرنی ہے، خواہشات پوری نہیں کرنی ہے۔ ہم یہاں خواہشات کو پوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا، بلکہ ضرورت کو دیکھا، اور قرآن پاک کی آیت پر میں نے پڑھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان خواہشات نفسانی سے بچتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ آج کل لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ کا ارشاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ یہ تقسیم میں نے کیا، کسی کا امیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا کچھ ہونا، یہ خوشحالی اور جو غریبی ہے یہ تقسیم اللہ کی طرف سے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، معیشت کو، رزق کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، تو اس تقسیم پر حسد کیوں؟ ہم حسد کرتے ہیں، ارے اس کے پاس ایسی گاڑی ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ مال و دولت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حسد کبھی کسی سے نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم، کہ اس کو تقسیم ہم نے کیا۔ جب اللہ نے تقسیم کیا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر کر دیا ہے، جو چیزیں ہماری مقدر ہے اس سے مل کر کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کہا کہ میرے ذمے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا، پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو میں نے اپنا معاملہ، اپنی ذمہ داری عبادت کو سمجھا۔ رزق کے پیچھے ہم نہیں بھاگے، لوگ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رزق کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خوشامدہ کر رہے ہیں، اپنے مالکوں کی، اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ
تم عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ذمہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سرزمین پہ دنیا کے اندر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان و جن ہیں، جتنے حیوانات ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے تو میں رزق کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ میرا کام عبادت کرنا ہے۔ ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں خود رزق عطا فرمائے گا۔ جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، جو اللہ دوسروں کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رزق ہمیں خود مل کر کے رہے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہمیشہ اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کو معمول بنانا چاہیے جو اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہمارے لیے ہمارا کام تلاش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن رزق اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 5، عزت کو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ہماری عزت ہو، ہمارا مقام ہو۔ ہم عزت کو ڈھونڈتے ہیں عہدہ کے اندر، منصب کے اندر۔ عزت کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری سرکاری نوکری ہو جائے، عزت مل گئی، ہمیں ایک اعلیٰ عہدہ مل جائے، عزت پا لیے۔ جبکہ عزت کا معاملہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت، تم میں مکرم باعزت شخص وہ ہے جو متقی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا کہ لوگ عزت کو تلاش کر رہے ہیں، لوگ مال میں عزت کو تلاش کر رہے ہیں، کوٹھیوں میں عزت کو تلاش کر رہے ہیں، عہدوں کے اندر عزت کو تلاش کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر، جبکہ اللہ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت شخص وہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ آج ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، متقی بنتے نہیں، پرہیزگار بنتے نہیں، حرام چیز سے بچتے نہیں اور گناہوں سے بچتے نہیں، تو کیسی عزت ملے گی؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے اور وہی انسان کو عزت دیتا ہے۔ عزت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمبر 6، ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا بھائی ہمارا دشمن ہے، ہمارے والد ہمارے دشمن ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے دشمن ہے، ہمارا فلاں دوست فلاں ساتھی ہمارا دشمن ہے۔ یہی سوچتے ہیں ہم لوگ، ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا دشمن، میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں غور کیا، دیکھا کہ میرا دشمن یہ نہیں ہے، میرا دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، اس سے دشمنی کرو۔ ہم شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے، اپنے بھائی کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، رشتہ دار کو دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو دشمن سمجھا اور جو ہمارے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ، ماں باپ، اس کو دشمن نہیں سمجھو کہ بھائی ہے۔ آج معاملہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ویسا کرتا ہے اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ شیطان لڑاتا ہے ہمیں، شیطان ہمیں آپس میں لڑا دیتا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے دور ہو جاتا ہے، رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، جبکہ ہمارا دشمن انسان نہیں شیطان ہے۔ آخری بات، 7ویں نمبر پہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ پر یقین کرنا چاہیے انسان کو۔ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں فلاں صاحب میرا تعلق ہے تو میرا کام ہو جائے گا، میرے تعلقات بہت وسیع ہیں، میرے کام آسانی سے ہو جائیں گے، فلاں کمشنر سے ہمارے تعلقات ہیں، فلاں سی ایم سے تعلقات ہیں، فلاں پولیس والے تعلقات ہیں۔ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر،
تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ اللہ پہ کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور میرا جب کام نہیں ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے ذمہ کام نہیں ہے۔ بھروسہ ہمیں ہر حال میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر حالت میں اللہ پہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ پر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخری بات نمبر 8، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے تفصیل سے 8 باتیں جو 2 استاد اور شاگرد کے تھے، تو استاد نے اس موقع پر شاگرد سے کہا کہ عزیزم، تم نے تو تورات، انجیل اور قرآن اور زبور کے جو اسباق ہیں اس کا پورا نچوڑ تم نے سیکھ لیا ہے۔ یقیناً اگر ہم ان کاموں پر، ان باتوں پہ عمل کریں تو ہم کامیاب زندگی کے اندر۔ استاد نے کہا کہ 33 سال میں تم نے یہ 8 باتیں جو سیکھا، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا اور دنیا کے لوگوں نے عمل کر لیا، ان 8 باتوں پہ عمل کرنے والا کامیاب ہے، اس لیے کہ تم جو باتیں سیکھے ہو 33 سال کے اندر وہ زبور، تورات، انجیل، قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ موت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو ہم گناہ سے بچیں گے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، اس رات کے اندر جو کام میں نے کرنے کے لیے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قضاء عمری ہے، جو زندگی میں فرض نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرنے کا ضرور اہتمام کریں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر الدعوات الحمد للہ رب العالمین۔